کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے لیے زمین پر خزانے جمع کرنے میں اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے وہ شخص خدا کے نزدیک مقبول بھی نہیں ہے، کیونکہ جو شخص دولت سے دوستی اور ان کی آرزو کرتا ہے جو کہ ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، وہ اس کی وجہ سے اپنے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیتا ہے۔ بہرکیف لاہور کے ہی درمیانے کھاتے پیتے طبقے کے رہنے والے دو بھائی اپنے والدین کے ساتھ بڑے سکون اور خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے کہ ان کے بچپن میں ہی ان کا باپ کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گیا۔ باپ کے جانے کے بعد ان کی ماں اپنے دونوں چھوٹے بچوں کی پرورش دن رات کپڑے سلائی کرتے اور لوگوں کے گھروں میں کوکنگ کرتے کب بیماری سے دوچار ہوئی اسے کچھ خبر نہ ہوئی، اور جب بیماری نے چارپائی سے اٹھنے نہ دیا تب پتہ چلا کہ اب زندگی زیادہ دیر اس کا ساتھ نہیں دے پائے گی۔ ایک وقت آیا، بڑا بھائی BA میں اور چھوٹا بھائی میٹرک میں آ گیا۔ تب ان کی ماں بھی ان دونوں بھائیوں کو اکیلا روتا چھوڑ کے چلی گئی۔ اب یہ دونوں بھائی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے، تو انہیں چاہیے تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی ہمت بنتے اور مل کر گھر کا سارا سرکل چلاتے۔ مگر جناب ابھی ماں کو گئے صرف ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ چھوٹے بھائی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ باہر کسی لڑکی کے ساتھ افیئر تو پہلے ہی سے اس کا چل رہا تھا، اب جب شادی کرنے کی باری آئی تو شرافت کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کو والدین کی جگہ پر رکھ کر لڑکی کی فیملی سے ملاتا اور پوری عزت کے ساتھ شادی کی ساری رسومات وغیرہ ادا کرواتا۔ مگر جانے اس کے دل میں یہ کیسا لالچ تھا جو اسے یہ سب کرنے سے روک رہا تھا، حالانکہ اسے پتا تھا کہ ہمارے آگے پیچھے کوئی بھی تو نہیں ہے، جو بھی جائیداد ہے یہ ہماری ہی ہے، تو اس کے حصے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے بڑا بھائی جاب کر کے خود کو اور اپنے چھوٹے بھائی کو پال رہا تھا، اسی طرح چھوٹے بھائی کو بھی اپنے بڑے بھائی کا ساتھ دیتے ہوئے کہیں جاب کرتے ہوئے گھر کا سرکل سیٹ ویٹ کرنے میں مدد کرنا چاہیے تھا۔ مگر اس نے تو جناب ایسا کچھ بھی نہ کیا، بلکہ من ہی من چاہا کہ ساری جائیداد کا صرف اکیلا وہی مالک ہو جائے اور جس میں شیئرنگ اسے کسی کے ساتھ بھی نہ کرنی پڑے، اور یہی خواہش دھیرے دھیرے اس کے من میں گھر کرتی گئی۔ ویسے کہتے ہیں کہ جو دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کے راستے میں بہت ساری آزمائش آتی ہے، اور تو اور نقصان پہنچانے والی خواہش کی دلدل میں وہ دھنستا جاتا ہے جو انسان کو تباہی کی طرف یعنی موت کی طرف دھکیلتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو والدین کی جگہ پر لڑکی کی فیملی سے ملوایا۔ تبھی بڑے بھائی نے بنا کوئی اعتراض کیے کہ میں بڑا بھائی ہوں، پہلے تو میری شادی ہونی بنتی ہے، مگر اس نے ایسا کچھ نہ کیا، کیونکہ بڑے بھائی کے لیے خود سے زیادہ اس کا چھوٹا بھائی والدین اور اس گھر کی خوشیاں عزیز تھیں، اور ویسے بھی اپنوں کی خوشیوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اور جناب جو دیا اس کے امی ابو نے جلایا تھا اسے وہ کبھی بھی بجھنے کیسے دیتا، اس لیے خیر بخوبی شادی کے سارے انتظامات بڑے بھائی نے خوشی خوشی ادا کیے۔ ویسے اگر چھوٹے بھائی کے دل میں بڑے بھائی کے لیے ذرا سی بھی محبت ہوتی تو وہ شادی کے کچھ ہفتوں بعد کہتا کہ بھائی اپنے حصے کی قربانی تم دے چکے ہو، اپنے حصے کی ذمہ داریاں بھی تم اٹھا چکے ہو، باقی کی ذمہ داریاں ہم دونوں مل کر اٹھائیں گے۔ مگر ایسا کچھ نہ ہونا تھا، اور نہ ہی ایسا کچھ ہوا، بلکہ ابھی بہو کے آنے کے بعد صرف ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کے لیے ایک سازش تیار کی، یا پھر سیدھے معنوں میں پھندا تیار کیا، جس کی بڑے بھائی کو کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی۔ ایکچولی ایک رات بڑا بھائی کام سے جلدی گھر واپس آ گیا، تھکان ہونے کی وجہ سے کھانا کھائے بغیر ہی سو گیا۔ تبھی اس کا چھوٹا بھائی اس کے کمرے میں خاموشی کے ساتھ دبے پاؤں داخل ہوا اور اسے سوتے ہوئے بجلی کے جھٹکے دینے لگا، اور ایک جھٹکا نہیں، دو جھٹکا نہیں، بلکہ مسلسل وقفے سے دیتا رہا کہ اس کا دماغی توازن بگڑ جائے اور ساری جائیداد کا مالک صرف اکیلا وہ اور اس کے بیوی بچے ہوں۔ اور آخر کار جناب اس کی محنت رنگ لائی، بڑے بھائی کا دماغی توازن بگڑ گیا، لیکن ہاں بڑے بھائی کے لیے اس نے اتنا کیا کہ فاؤنڈیشن ہاؤس، جو کہ ذہنی مریضوں کا ایک ادارہ ہے جہاں رہائش، علاج، کھانا پینا، کپڑے وغیرہ سب کچھ مفت ملتا ہے، وہاں
چھوڑ آیا، پھر اس کے بعد کبھی اس سے ملنے کے لیے اس ادارے کی طرف رخ بھی نہ کیا۔ اور ویسے بھی جناب مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ اپنے پیٹ کی فکر کرتے ہیں اور دوسروں کی بھلائی سے لاتعلق ہوتے ہیں، انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کے لالچ سے دوسروں کا کتنا نقصان ہوگا، ہے نا؟ ویسے اگر روحانی طور پر دیکھا جائے تو ہمیں زمین پر دولت نہیں بلکہ آسمان پر اپنی دولت جمع کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جناب یہ زمینی دولت عارضی دولت ہی تو ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہم تنہا آئے تھے اور تنہا ہی اس دنیا سے جاتے ہیں۔ یہ پیسہ، دن، دولت، جائیدادیں، شان و شوکت، گھر، کاروبار، عزت، رتبہ، عہدہ وغیرہ سب کچھ ہی یہیں رہ جانا ہے۔ یہ سب تو ہمارے کسی کام کا نہیں رہنا، مگر پھر بھی انسان انہی سب چیزوں کو جمع کرنے پر تلا رہتا ہے، صرف انہی کے پیچھے مارا مارا پھرتا رہتا ہے، اور ان سب چیزوں کو جمع کرتے وقت برا راستہ بھی اگر اپنانا پڑے تو ذرا سا بھی دریغ نہیں کرتا۔ مگر مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ انسان برے راستے کو اپنانے کے بجائے ایمانداری اور سچائی کے راستے کو کیوں نہیں اپناتا۔ اور رہی بات آسمان پر دولت جمع کرنے کی، تو وہ ہم اپنے اچھے اعمال سے، نیکیوں سے کامل بن کر، راست باز بن کر، ایک دوسرے کو معاف کر کے اور معافی مانگ کر، ایک دوسرے پر رحم و مدد کر کے، ایک دوسرے سے محبت کر کے، صبر و تحمل، برداشت وغیرہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے جمع کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی زمینی دولت جمع کرنے کی وجہ سے ہمیں چوری کا بھی ہر وقت خطرہ لگا رہے گا کہ کوئی ہمارے پیسے نہ اٹھا لے، ہمارا دھیان بھی انہی سب چیزوں کی طرف ہی رہنے لگے گا، اور پھر یہی جمع شدہ خزانہ ہمارے لیے آخرت کے دن ہمارے گلے کا توق بھی بن جائے گا، یا پھر سیدھے معنوں میں جہنم کی آگ کا کام کرے گا۔ اور آسمان پر جو ہم دولت جمع کرتے ہیں اس میں تو کوئی ڈر، کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا، اور تب یہی خزانہ آخرت میں ہمارے کام آنا ہے۔ اسی لیے ہماری زندگی میں ہماری اولین ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے خدا پر کامل یقین رکھیں کہ وہی ہماری ہر ضرورتوں کو پوری کرے گا، اور یہ نہیں کہ ہم ابلیس کے فرمانبردار بن کر سب رشتوں کا، چاہے وہ اپنے ہوں یا پرائے، ان کا خون کرتے ہوئے اپنی تمام دنیاوی ضروریات کو پوری کرتے پھریں۔ بہرکیف آج بھی بڑا بھائی فاؤنڈیشن ہاؤس میں ہی ہے، اور اب اسی ادارے کو اپنی فیملی مانتا ہے، کیونکہ اب اسے اچھے سے سمجھ جو آ گیا تھا کہ یہ دنیا اور دنیا کے رہنے والے اور دنیاوی چیزیں کسی کی نہیں ہوتی۔ رہی بات اس کے دماغی توازن کی، تو وہ جناب بہت سے بھی بہت زیادہ بہتر ہو چکا ہے۔ اسی لیے فاؤنڈیشن ادارے نے اس کی بہتر دماغی حالت کو دیکھ کر اس کی ایجوکیشن کے حساب سے وہیں پر جاب دے دی، تاکہ کچھ مصروفیت رہے گی تو چھوٹے بھائی کی کارستانی اسے یاد نہیں آئے گی، اور ویسے بھی خدمت خلق کے کاموں میں وہ ہمیشہ سے یہ سچی خوشی فیل کرتا تھا۔ فاؤنڈیشن میں جاب کے دوران جب تک زندگی ہے، اسی کام کو اپنے جینے کا اس نے مقصد بنا لیا، اور تو اور اپنی ایجوکیشن اور اپنے نالج کے ذریعے سے لوگوں کو رہنمائی بھی کرتا رہتا، یہی سوچتے ہوئے کہ جو چیز ہم خود سیکھیں اسے اپنے تک محدود نہیں کر کے رکھنا چاہیے، بلکہ اسے جتنا ہو سکے دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ بہرحال ان دو بھائیوں کی چھوٹی سی داستان سے مجھے اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں دنیا سے محبت نہیں رکھنی چاہیے، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں، کیونکہ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے سمجھو اس کے دل میں خدا کے لیے محبت ہے ہی نہیں۔ ایکچولی جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شیخی، یہ سب خدا کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور ان کی خواہش مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو انسان خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہی اب تک قائم رہتا ہے۔ جناب مجھے تو ایسا لگتا ہے، کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟